بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی آپ کا میزبان ضمیر رفاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کارسپونڈنٹ چینل. حسب معمول حسب روایت طارق خورشید صاحب ساتھ جوائن کیا ہوا انہوں نے, اور ہم جو گفتگو کرتے ہیں عموماً اس ملک کے کچھ اہم ایشوز کے اوپر, پولیٹیکل, سماجی اور جو ماضی کی کچھ تاریخ تھی اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی. وہ ایک ہمارے اسی چینل کے اوپر ایک تاریخ کا حصہ بن کر موجود ہیں. آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں ان پروگراموں میں. اس میں آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے گا جو واقعتاً جاننے والا ہے. پاکستان کیونکہ ایک پیچیدہ مسائل کا حامل ملک ہے. یہاں پر ہر روز جو ہے قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی حادثہ, کوئی نہ واقعہ, کوئی نہ کوئی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں, طارق خورشید صاحب اور باقی جتنے بھی دانشور ہیں, وہ اس پہ عموماً بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اگر کہیں بہتری کی طرف جانا ہے, یا اس ملک نے کہیں ترقی کرنی ہے, یا یہاں پر امن اور امان ہونا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ طبقہ جو ہے, جو وی آئی پی کلچر کا جسے ہمارے نام دیا جاتا ہے, وہی سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس میں پولیس بھی ہو سکتی ہے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی ہو سکتی ہے, اس میں پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں, اس میں وزراء, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں. اور جو عام آدمی کسی جگہ پہ طاقت میں پہنچ جاتا ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ وی آئی پی بن جاتا ہے. تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ, دفتروں میں, مختلف جگہوں پہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ معاشرے کے اوپر پڑتا ہے, اور معاشرے کے لوگ جو ہیں, مطلب ایک بندہ جا رہا ہے اگر, تو ایک پولیس والا اگر اشارہ توڑ کے گزر جاتا ہے تو پیچھے 4-6 لوگ اور گزرتے ہیں. یہ کلچر ہے. اسی طرح سے اگر کوئی وی آئی پی جا رہا ہے, اس کو پولیس والا روک لیتا ہے تو وہ دھونس دھاندلی, جیسے کل ہی ایک واقعہ ہوا ہے ایک آدھا دن پہلے. وہ ایک ایم پی اے وحید صاحب ہیں کوئی, انہوں نے ایک پولیس والے کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. اس نے کہا جی آپ نے کالے شیشے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو وہ اس نے جب پوچھا تو اس نے اس کی ویڈیو موجود ہے اور سارے لوگ دیکھ چکے ہیں. اور جو اس میں جو المیہ دوسرا یہ ہے کہ وہ پریشر لینے کے بجائے پولیس والے جو ہیں, پولیس والے کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ایک ادارہ ہیں, اگر آزاد ہیں تو اگر اس پولیس کا جو سب انسپیکٹر تھا, ٹرینی سب انسپیکٹر جو تھا یاسر, اسے معطل کرنے کے بجائے وہ اسے شاباش دیتے, اور یا اس بندے کو پوچھتے بلا کر کے بھی تم نے یہ کیوں کیا. ہمارے ڈی آئی جی صاحب جو ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں نوکری بچانے کا ایک چکر ہے, وہ ڈی آئی جی ہو, ایس پی ہوں, یہ سارے اس لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے یہی آسان سمجھا کہ جی اپنے ہی بندے کو جو معطل کر کے گھر بھیج دیا جائے. لیکن جب یہ وائرل ہوئی, ایک مطلب سماجی پریشر بڑھا, تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اسے ایک یعنی ایک ایشو بناتے ہوئے اس کو ایم پی اے کو بھی جو ہے نوٹس دیا, اور جو کانسٹیبل تھے اے ایس آئی صاحب, ان کو بھی بلایا اور انہیں شاباش دی. تو ہم اس ایک پرنسپلی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا کلچر کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. جی طارق خورشید صاحب آپ اس میں. دیکھیے, ہم بہت عرصے سے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ صرف ایک ایم پی اے کا مسئلہ نہیں ہے. جی یہاں تو ایک میجر جنرل تو بہت دور کی بات ہے, ایک کرنل میجر بھی جو ہیں وہ اگر ٹریول کر رہے ہوں اور انہیں کوئی روک لے, جی تو وہ اتر کے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ بہت بڑا کہہ لیجیے کہ وائلیشن ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی, کہ ان کو روک لیا گیا ہے. اسی طرح کوئی بیوروکریٹ بڑا, اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک کیا گیا کہ ناکے لگائے گئے, وہاں پہ وہ تلاشی ہوتی تھی, اس طرح کے جو کام تھے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ نکل کے جھگڑ رہے ہیں, تم نے مجھے روکا کیوں, میں نہیں تلاشی, آپ مجھے جانتے نہیں ہو, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. اب تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, تم مجھے جانتے نہیں ہو, یہ ایک ایسا کلچر ہے جو ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہا. اور یہ کہنے والے بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ وہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں, اور جو وہ تلاشی ہو رہی ہے, اور جو وہ پولیس والا یا جو ناکے پہ کھڑا ہوا سیکیورٹی کا کوئی بھی فرد جو ہے, جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے, وہ اسی آدمی کی حفاظت کے لیے وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ محفوظ طریقے سے ٹریول کر سکے. اگر یہی اسے نکل کے کہے گا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, تو پھر تو بات نہیں بنے گی.
یہ اب اس میں بالکل اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ اپنے چیف منسٹر مریم صاحبہ نے اس کو بلا کے انکریج کیا ہے اور اسے کہا شاباش دی ہے اور اسے کہا ہے کہ تم یہی جو طریقہ کار ہے اس کو جاری رکھو گے. لیکن یہ میسج ان کی تمام پولیس فورس کو جانا چاہیے کہ انہیں یہی کرنا ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ کون ہے, اس کا عہدہ کیا ہے. انہیں قانون کی عملداری کو اسٹیبلش کرنا ہے. یہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے. اسی طرح بہتر ہوتا کہ وہ نوٹس لیتی اور وہ جو اس نے کالے شیشے لگائے ہوئے ہیں اس کو ریموو کرنے کا حکم جاری کرتی, اور یہ حکم بھی جاری کرتی کہ اکراس دی پنجاب جس دن لوگوں نے بغیر پرمیشن کے اپنے گاڑیوں کے شیشے کالے کیے ہوئے ہیں, ٹینٹڈ گلاسز ہیں, وہ سارے کے سارے ریموو کروائے جائیں. یہ جو وی آئی پی کیا اس کو کہتے ہیں نمبر پلیٹس بنتی ہیں ان کو اتروایا جائے. کوئی پریس کا لگا کے پھر رہا ہے, کوئی ایڈوکیٹ کی لگا کے پھر رہا ہے, کوئی کسی اور کی مطلب کوئی ایم پی ہے, کوئی تو یہ ساری بھی اترنی چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے مقصد یہی ہے کہ وہ پریشر میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں تو مجھے کیسے روک سکتے ہو. تو یہ کلچر دیکھیے, اگر آج آپ جن مثالی معاشروں کی بات کرتے ہیں ان مثالی معاشروں میں یہ کلچر نہیں ہے. وہاں پہ اگر وائلیٹ کرتی ہے پریزیڈنٹ کی بیٹی یا بیٹا ٹریفک رولز کو تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا. لیکن کم از کم جس حد تک ہو سکتا ہے اس وی آئی پی کلچر کو ختم کیجیے. اور ہم پہلے بھی اس بار بات کر چکے ہیں کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اسپیشلی اور الیکٹرانک میڈیا نے ان ساری تضادات کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. پہلے اگر تھیں تو یہ چیزیں پہلے بھی, لیکن پہلے اگر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھیں تو اب لوگ اس کو سوال کرنے لگے ہیں, اس کو کہہ لیجئے کہ اٹھانے لگے ہیں اس مسئلے کو کہ یہ کیوں ہے. اس کے ساتھ وہ اس کو کس نے حق دے دیا؟ اس لیے کہ اسے 50,000 لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے. 50,000 لوگوں نے ووٹ مطلب یہ ہے کہ ان کے حق میں بات کریں, ان کے مطابق زندگی گزاریں. انہوں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم کالے شیشے لگا کے پھرو گے اور تمہیں کچھ چیک ہی نہیں کر سکے گا. تمہیں تو دیا گیا تھا کہ تم ایک مثال بنو گے, تم ایک رول ماڈل ہوگے دوسروں کے لیے کہ تم اپنے آپ کو قانون کی عملداری کے سپرد کرو گے. چاہ جائے کہ تم کہتے ہو قانون ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا کرنے والا. اسی طرح دوسرا ایشو ہوا ہے, بلکہ 2-3 ایشو جو ہیں, ایک ہوتے رہتے ہیں یہ عظمیٰ کاردار کا ہے, وہاں بھی یہی ہے کہ کیونکہ وہ ایم پی ہیں اس لیے جو عملے کی خواتین تھیں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے اب وہ اس کو کہہ رہی ہیں. لیکن جو بھی ہوا تھا بجائے اس کے کہ اس کی ایک باقاعدہ تحقیقات ہوتی, فوری اقدام ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ شخص اپنے ساتھ ایم پی اے کی پٹی لے کے گھوم رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ کالج کے پرنسپل کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح کے بے شمار واقعات گنتے چلے جائیں گے تو باری نہیں آئے گی ان کی. تو اس کلچر کو اس وقت ہم جس مقام پہ آ چکے ہیں, بار بار ہم سٹریس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے مستقبل پہ سوال اٹھتے نظر آ رہے ہیں. اٹھ نہیں رہے. اب تو لوگوں میں شدید غم و غصہ جو ہے, اگر آپ باہر جائیں کسی وقت, اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کو اپنی لپیٹ, ہمیں اس پہ بھی بات ضرور کرنی چاہیے سر کہ دیکھیے نا یہ سارا کیا ہے. اگر ایک پرائم منسٹر, ایک پریزیڈنٹ یا اس لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہاں تک کہ ہمارے محترم عزت مآب چیف جسٹس صاحب ہوں, اس لیول کے جتنے بھی, اب تو ایک علاقے کا جو لاہور شہر کا یا ایک سٹی کا جو سی سی پی او ہے وہ بھی 4-4, 6-6 گاڑیوں اور پیچھے ایک ڈالے 2-2, 3-3 ان کے ساتھ سارے لوگ جب یہ سڑکوں سے گزرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عام عوام جو ہیں وہ حقیر کیڑیوں سے بھی بدتر ہیں. اور وہ جو پیچھے ان کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ہٹو بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے چھڑی پکڑی ہوتی ہے, اور باقاعدہ وہ دور سے ایک تو وہ سائرن بجاتے ہوئے جا رہے ہیں, دوسرا منہ سے بھی آوازیں نکال کے لوگوں کو عجیب طرح کی باتیں کر کے گزر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے یہ خرابی کی جڑ ہے. کیا ان لوگوں کو مطلب آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی؟ آپ امن امان کی شکل بنائیں, عوام کو بہتر دیں,
تو ادھر سے ابھی الگش باشی صاحب نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے کہ جی ہم یہ ساری چیزیں ختم کر رہے ہیں، ایک کم کر رہے ہیں. حد تک تو سیکیورٹی پرابلم ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، لیکن یہ بہت پھیلاؤ ہو گیا ہے اس کا، اور اس میں نے کہا نا کہ لوگوں کو اب یہ چبھنے لگا ہے، جی لوگوں کو اس سے تکلیف ہونے لگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اسی وی آئی پی کلچر کا ہے کہ ان کو ٹیلی فون فری ہے، ان کو بجلی فری ہے، ان کو کہہ لیجیے کہ پانی فری ہے، ان کو گیس فری ہے. یہ سارے اسی وی آئی پی کلچر کے مختلف مطلب مناظر ہیں جو آپ کو یہ عکسیں جو نظر آتے ہیں. اسی کے سے جنم لے رہی ہے وہ دہشت گردی بھی، کیونکہ آپ حقدار کو جب حق نہیں ملتا، آپ کا ایک حق ہے، وہ اگر کوئی ایسا آدمی لے جاتا ہے جس کا حق نہیں تھا تو آپ کی تکلیف جو ہے وہ آپ کو اتنا تنگ کرے گی کہ ہو سکتا ہے کسی وقت آپ اس کا پورے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن اگر آپ کا حق آپ سے بہتر آدمی لے کے جائے گا، جس کا حق آپ سے زیادہ بنتا ہوگا، تو آپ اس کو برداشت کریں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوگا آپ کو میرٹ نے شکست دی ہے، آپ کو کسی سفارش نے شکست نہیں دی. یہاں پہ بہت عرصے سے میرٹ بائی پاس ہوتے ہیں، یہاں بہت عرصے سے آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، اور لوگ اپنے حق کے لیے مارے پھرتے ہیں. وہ عدالتیں ہوں، وہ مختلف گورنمنٹ کے ادارے ہوں، وہ امدادی ادارے ہوں، جہاں بھی آپ کو نظر جائے گی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وی آئی پی کلچر اپنے اثرات وہاں ہر جگہ پہ چھوڑ چکا ہے، پنجے گاڑ چکا ہے. اچھا اب اس پہ اب ہم آتے ہیں اس طرف. یہ تو ایک اب ظاہر ہے یہ ایچسن کے کالج میں جو واقعہ ہوا پرنسپل صاحب کا، ان کے بارے میں مطلب جو عمومی رائے ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک مین آف دی کمٹمنٹ ہے، مین آف دی وہ آنر ہیں، قانون اور انصاف اور اپنے جو اصولوں کے اوپر انہوں نے اس ادارے کو بہت بہتر بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر بات ہے کہ یہ بھی وہی وی آئی پی کلچر والا ہی معاملہ کہ جی میں نے کہا میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے. حالانکہ اگر راحت چیمہ صاحب جو ہیں وہ اس پہ نہ کرتے تو وہ تو فیس دینے کی پوزیشن میں ہیں تو وہ دے بھی سکتے ہیں، لیکن بات کہہ دیا کہ میں دوں گا. تو یہ اتنے بڑے ایشو بنا کے آپ نے ایک بین الاقوامی ایشو بنا دیا، اس کو پاکستان کی سبکی ہوئی. اس طرح کی باتوں سے بارے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. ہاں ہم اس کو جو اس کی اصل دوسری طرف آتے ہیں اس کا ذرا کائنڈلی تھوڑا سا جواب دیجیے گا کہ اس کا حل کیا. قانون جو آئین ہمارا ہے، جو آئین نے جو تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں متعین کیے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں متعین کی ہیں قانون کے مطابق، وہ خاص صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ان ساروں کو اس کو اوبے نہیں کرنا چاہیے، پھر ہی جا کے ہم کہیں معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں. بالکل انہیں تو رول ماڈل بننا چاہیے. اچھا یہ میں ایک ماضی سے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ضرور میں یاد کروں گا. گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے ڈاکٹر نذیر. یس بہت بڑا نام ہے، بہت احترام کمایا انہوں نے، لوگ آج بھی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں. انتہائی سادگی، اور کہا جاتا ہے یہ اسٹیبلش مطلب کہہ لیجئے کہ ایک نام ہے کہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس یا کہہ لیجئے کہ ایک بہت زیادہ دانشوری کی جو ہائیسٹ مثال میں سادگی آ جاتی ہے. تو ڈاکٹر نذیر بھی اس کی ایک ایگزامپل تھے کہ ایک کمرے کی کل کائنات تھی ان کی، جس میں ایک چارپائی تھی، میز کرسی تھی، قلم اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور سائیکل پہ آیا کرتے تھے، اور کوئی ان کو اس میں آر محسوس نہیں ہوتا تھا. اسے گورنر جو ہیں اسی طرح پنجاب کے امیر محمد خان صاحب، انہوں نے ایک سفارش کی، انہوں نے اس بچے کو داخل نہیں کیا، انہوں نے ریزائن کر دیا، حتیٰ کہ نہ صرف انہیں پرنسپل شپ سے ہٹایا گیا بلکہ انہیں کچھ عرصہ یا لاہور کے پاگل خانے میں بھی رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف پہ قائم رہے اور وہ نہیں ہار گئے. یہ ایک بڑا پرانا چلا آ رہا ہے سلسلہ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر، میں نے کہا نا کہ اس وقت یہ کیونکہ میڈیا نہیں ہوتا تھا تو آپ کو یہ باتیں اس طرح کھل کے سامنے نہیں آتی. آج میڈیا ایک منٹ میں آپ کو ساری آپ کی تضاد سامنے رکھ دیتا ہے. تو ان ساروں کو جو ہمارے اس وقت مقتدر لوگ ہیں، اس میں چاہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے ججز ہوں، کوئی اس میں سیکرٹریز ہوں، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے
کہ آپ معاشرے کو وہاں لے آئے ہیں جہاں پہ اب یہ سب نہیں چل سکتا. اگر آپ نے اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو یہ سارا سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا اور پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ سارا ہی سسٹم کولیپس کر جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. یہ آج کے ہمارے پروگرام اور اس میں جو ہم نے ڈسکشن کی, اس میں دو چار باتیں جو اہم ہیں وہ بھی ہم اس پہ غور کرنا چاہیے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ابھی کا جو 1-1.5 مہینے کا جو ٹینیور ہے اس میں وہ پبلکلی جا بھی رہی ہیں, لوگوں سے مل بھی رہی ہیں, انہوں نے ایک اچھا جسچر بھی قائم کیا ہے, گڈ گورننس کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ ایک عمل بہت اچھا ہے. لیکن جو بات ابھی اس میں آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری ایلیٹ ہے, خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہے, کسی بھی صورت میں ہے, جو دیوار یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھا ہے, ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں یہ سارے, جو اپنی ایگو کے لیے اس ملک میں زندہ ہیں. تو آپ یہ ضرور کیجئے کہ ایک طرف اگر شاباشی دیتے ہیں, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیس کو آزاد کرنا چاہیے, پولیس اور اسی طرح سارے ادارے تقریباً اس وقت محکمے جو ہیں شتر بے مہار ہیں. ایک طرف آپ انہیں یہ ضرور کہیں کہ قانون کی حاکمیت کے اوپر جو ہے وہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں, لیکن دوسری طرف جب ہم لامحالہ اختیارات بہت زیادہ دے دیتے ہیں ایبسولوٹ, تو وہ اختیارات بھی جو ہیں ایک دوسری کرپشن کی شکل میں چلے جاتے ہیں. تو ہم ہونا یہ چاہیے کہ ایک طرف آپ اختیارات دیں, دوسری طرف جو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح اتنی ہی سخت رکھیں کہ وہ کہیں اس طاقت کے زوم میں کسی اپنی جو ان کے پاس اختیارات ہیں اس میں کہیں عام شہریوں کے ساتھ تو وہ زیادتی نہیں کر رہے. اسی طرح سے آپ لوگ جو ہیں, آپ جو ہماری جو اس وقت کیونکہ آپ نمائندے ہیں, منتخب نمائندے ہیں, آپ کو ایک منصب ملا ہے, 12-13 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے, اس میں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ بھی یہ احساس عوام کو یہ ضرور دلائیے کہ ہم جو ہیں عوام میں سے ہی ہیں, انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں. آپ جب ہم یہ تفریق پیدا کرتے ہیں, جب ہم اشارے بریک کرتے ہیں, ہمارے گزرتے ہوئے سب اشارے بند ہو جاتے ہیں, اور 10-10 15-15 منٹ لوگوں کو سڑک پر کھڑے ہو کے دھوپ میں ایمبولینس تک جو ہے نہیں گزرنے دی جاتی, کئی بچے اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں, کسی کے کوئی مسائل ہیں. اس کلچر کو خاتمہ کریں. جب تک اس کلچر کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں. یہ توپ چیز والا جو رولا ہے نا, اس توپ چیز کا جو خناس ہے انسانوں کے ذہن میں, جو خاص کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کو نکالے بنا ہم معاشرے کو جو جس طرف طارق خورشید صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ہم ایک بہت ورس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ جب سڑک پہ گزرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے, یہ میں اپنے حکمرانوں سے ہی مخاطب ہوں اور اپنی ایلیٹ سے ہی, کہ وہاں پر جب آپ سڑک کے اوپر لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے کانسٹیبل ٹریفک پولیس والا, تو ان بیچاروں کی جو حالت ہوتی ہے, اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے بس میں ہو تو شاید وہ روک کے تو ان کے گل پڑ جائیں. تو شاید یہ نوبت آ جائے اگر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, کیونکہ ہمارے مقصد ہمارے پروگرام کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح حوال کی بات بھی کرتے ہیں, اگر ہم ایشو کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے حل کی بھی بات کرتے ہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.